آج کا میرا ویڈیو کمفرٹ زون کے بارے میں ہے۔ اگر ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی حسین اور اپرچونٹی سے بھری ہوئی ہے، لیکن انسان اپنی کمفرٹ زون میں اس قدر پھنس چکا ہوتا ہے کہ اس میں سے نکلنا مشکل ترین ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم اس وجہ سے بھی بے خبر ہوتے ہیں کہ آخر ہم اس میں کیوں پھنسے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں رہ کر اگر ہماری بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہوں تو ہم اسے کیوں ترک کرنا چاہیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل سکتا، اور کچھ یوزفل ایگزامپلز اور ٹیکٹکس بھی شیئر کروں گی، لہٰذا بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ لہٰذا انسان کمفرٹ زون میں رہتے رہتے اس کا اس قدر عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا میں سے نکلنا ناممکن ہو نظر آتا ہے۔ واٹ از کمفرٹ زون؟ یہ کیا ہوتا ہے کمفرٹ زون؟ جی ہاں، یہ ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں انسان کمفرٹ یا ایز فیل کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ کیونکہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور انسان اس کے اندر رہتے ہوئے نئے نئے تجربات اور ایکٹیویٹیز نہیں کرتا، اور وہ ایسے نئے چیلنجز کو فیس نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک جیسی کیفیت میں رہ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا بھی ہے تو وہ جن سے وہ فیملیئر ہوتا ہے یا وہ کام کرتا ہے جو اس کی دسترس و کنٹرول میں ہوتے ہیں، کیونکہ کمفرٹ زون میں ہم آسانی کے ساتھ وہ رہ رہا ہوتا ہے اور رہتے ہوئے ان کو پرفارم کرتا ہے۔ کمفرٹ زون کے اندر انسان انگزائٹی کی فیلنگ کو بھی اوائڈ کرتا ہے، اور کمفرٹ زون کے باہر اسے انسرٹنٹی ہوتی ہے۔ جی ہاں، کمفرٹ زون کے باہر وہ جاتا نہیں، اس وجہ سے وہ اس حالات سے ناواقف ہوتا ہے، اور کمفرٹ زون کے حالات کے اندر رہتے ہوئے وہ ان سے واقف ہوتا ہے، تو یہ کیفیت اس کے لیے بہت عجیب تر ہوتی ہے۔ اور انسان ویسے بھی کچھ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے جو اسے تکلیف دیتی ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے میں ریلکٹنٹ ہوتا ہے۔ انسان اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کے لیے چینج بہت ضروری ہے، اور چینج کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان نئے تجربات کرے، ایکٹیویٹیز کرے، نئی چیزوں کو آزمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے، کیونکہ جب تک وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئے گا وہ دنیا کو بہتر طریقے سے نہیں جان سکے گا، اور اپنی زندگی کو جی بھر کر نہیں جی سکے گا۔ لہٰذا وہ کمفرٹ زون میں انسان کے لیے ایک ایسا قید خانہ ہے جو اسے اس میں پھنسائے رکھتا ہے۔ کمفرٹ زون کے باہر اگر انسان کو پتہ ہو کہ کمفرٹ زون کے باہر اس کے لیے گروتھ ہے، اس کے لیے ترقی ہے، تو وہ ضرور اس کے لیے نکلنا چاہے گا، لیکن کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے وہ اتنا اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس بیہیویئر کا عادی ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں سے باہر آنا اس کے لیے ناممکن ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو باہر آنے نہیں دیتی؟ فیئر اینڈ انسرٹنٹی۔ جی ہاں، یہ وہ پہلی چیز ہے جو انسان کو کمفرٹ زون کے اندر رکھتی ہے۔ انسان جب اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے لیے پریڈکٹیبل ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ساری چیزوں سے واقف ہوتا ہے، لہٰذا کمفرٹ زون سے باہر آنا اسے باہر کی چیزوں کا اسے پتہ نہیں ہوتا، اور کمفرٹ زون کے رہتے ہوئے جو چیزیں وہ فیس کر رہا ہوتا ہے ان کا اسے بخوبی پتہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ خوف اس سے فیئر کمفرٹ زون سے باہر آنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے لیے باہر کے حالات انسرٹن ہوتے ہیں اور اسے خطرہ لاحق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ پاتا۔ دی ٹیمپٹیشن آف کمفرٹ زون۔ جی ہاں، کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے انسان بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اور اس سے باہر آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ایسے آرام اور آسانی کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور قدرتی طور پر بھی انسان جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس کا نکلنا اس میں سے مشکل ترین ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو گرو نہیں کر سکتا اور آگے نہیں بڑھ پاتا، جس کی وجہ سے اس کی ترقی کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ہی جیسی کیفیت میں رہتا ہے۔ مارجی ویرل کے مطابق گروتھ اینڈ کمفرٹ کی ناٹ رائڈ آن دا سیم ہارس۔ جی ہاں، یہ گروتھ اور کمفرٹ دو متضاد چیزیں ہیں جو اکٹھی نہیں چل سکتی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات ہم رسک ٹیکن جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ لینا بھول جاتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اس زندگی میں رہتے رہتے، کمفرٹ زون میں رہتے رہتے ہم اس قدر عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم رسک لینا بھول جاتے ہیں، اور رسک لینے کا عمل
ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے. اس سے ہماری زندگی کی حرکت جاری رہتی ہے. چیلنجز انسان کو اسٹرانگ رکھتے ہیں کیونکہ انسان ان کو کرنے جب پرفارم کرتا ہے ان ایکٹیویٹیز کو تو وہ اس نت نئے تجربات کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ثابت قدم ڈٹرمنیشن اس کے اندر بڑھتی ہے. لیکن کمفرٹ زون اس سے ایک ایسی چیز ہے جو اسے نئے نئے چیلنجز کو رسک لینے کی عادت کو ختم کر دیتا ہے. اگلا جو چیز جو انسان کو نہیں نکلنے دیتی کمفرٹ زون سے وہ ہے فکس مائنڈ سیٹ. جی ہاں, جن لوگوں کا فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی سکلز نہیں ہے, ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے اور ترقی نہیں کر سکتے. یہ سوچ ان کے اندر موٹیویشن کو کم کر دیتی ہے, آگے بڑھنے کی اپرچونٹیز کو تلاش کرنا کی جدوجہد کو کم کر دیتی ہے. لہٰذا وہ سکلز کو ڈیولپ کرنا بھول جاتا ہے. یہ مینٹیلٹی انسان کو سٹک رکھتی ہے اور فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انٹیلیجنس چینجیبل ہوتی ہے اور وہ خداداد ہوتی ہے, اور لہٰذا سکلز جون سے ہیں وہ اس کے اندر ایسے سکلز نہیں ہیں جس سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. یعنی وہ چینج کو اپنی زندگی میں لانے سے ڈرتا ہے. فیئرز اس کے سر پر سوار ہو کر رہتے ہیں. اگلی عادت جو ہمیں کمفرٹ زون سے باہر آنے نہیں دیتی وہ ہے فکس ہیبٹس. جی ہاں, ہم جو بھی بیہیویئر اپنی زندگی میں کرتے ہیں ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے, اور جب ہم وہ بیہیویئر ریپیٹ کرتے ہیں تو بلا شبہ فکسڈ پیٹرنز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں روزانہ صبح 6 بجے اٹھنا مشکل لگتا ہے, اگر ہم سالوں سے ارریگولر سلیپ لے رہے ہوں, جو عادتیں ہمیں پڑ جاتی ہیں یا جو بیہیویئر کے ہم عادی ہو جاتے ہیں, اس کو ہم اسٹرانگ ولنگنیس کے بغیر چینج نہیں کر سکتے. اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں اسٹرانگ ولنگنیس کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں ایسا بیہیویئر اور ایسا مائنڈ سیٹ اپنا بنانا ہوگا جس سے ہم کمفرٹ زون سے باہر آئیں, نت نئے تجربات اور چیلنجز کو فیس کریں, اپنی زندگی میں رسک لیں اور اپنی زندگی کی ترقی کی راہ کو ہموار رکھیں. امید ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا. ہٹ لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. شکریہ.